آج میں آپ کو ایک سچی کہانی سناؤں گی جو 1980s میں امریکہ کا واقعہ ہے۔ لڑکا اور لڑکی ملتے ہیں اور ان کو بڑا سخت پیار ہو جاتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ۔ لڑکا جو ہوتا ہے اس کا کوئی فیملی نہیں ہوتی اور وہ ڈاکٹر بن رہا ہوتا ہے۔ لڑکی جو ہوتی ہے وہ ایک درمیانی سی فیملی کی ہوتی ہے۔ 2 مہینے کے بعد لڑکا لڑکی سے کہتا ہے کہ ہم شادی کر لیتے ہیں۔ لڑکی جب جا کے اپنی فیملی کو بتاتی ہے کہ ہم شادی کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کی فیملی کہتی ہے کہ یہ لڑکا کماتا نہیں ہے، اس کی فیملی کا ہمیں نہیں پتا، تم اسے کیوں شادی کرنا چاہتی ہو؟ لڑکی کہتی ہے آپ لوگوں کو میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں اور ہم بڑی اچھی زندگی گزار لیں گے۔ ماں باپ کہتے ہیں ٹھیک ہے، شادی ہو جاتی ہے۔ لڑکا جو ہوتا ہے وہ اپنی ڈاکٹری پڑھ رہا ہے اور بڑی محنت کر رہا ہے، اور لڑکی جو ہے وہ 2 نوکریاں کر رہی ہے گھر چلانے کے لیے۔ ایک بچہ ہو جاتا ہے، دوسرا بچہ ہو جاتا ہے۔ لڑکی جو ہے وہ بچوں کو بھی دیکھ رہی ہے، وہ گھر کے کام بھی کر رہی ہے، وہ 2 نوکریاں کر رہی ہے، اور لڑکا جو بڑی محنت کر کے ڈاکٹری کر رہا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جب وہ لڑکی پریگننٹ ہوتی ہے تو پھر پیسے نوکری اس کو چھوڑنی پڑتی ہے، اس کی نوکری کے آورز کم ہو جاتے ہیں، تو اس وقت ان کو گورنمنٹ اسسٹنس بھی لینی پڑتی ہے۔ یہاں پہ گورنمنٹ اسسٹنس ملتی ہے جن لوگوں کی ایک سرٹن پاورٹی لیول سے کم ہوتے ہیں، ان کو فوڈ اسٹیمپس بھی ملتے ہیں، ان کو گھر میں رہنے کے پیسے بھی ملتے ہیں، گورنمنٹ اسسٹنس اس کو کہتے ہیں۔ تو یہ کپل جو ہے یہ فوڈ اسٹیمپس بھی لیتے ہیں اور یہ اپارٹمنٹ کے خرچے کے پیسے بھی لیتے ہیں گورنمنٹ سے، اور پھر جب نوکری لگ جاتی ہے تو سب ظاہر ہے وہ چیزیں چھوٹ جاتی ہیں، اپنی ضرورت کے لیے ہر چیز کرتے ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے کہ لڑکا ڈاکٹر بن جاتا ہے۔ ڈاکٹر بن کے جب وہ ہاسپٹل میں کام کرنے جاتا ہے تو اس کو محسوس ہوتا ہے کہ مجھے تو یہاں پہ نوکری کرنی پڑ رہی ہے اور مجھے آرڈرز ملتے ہیں اور مجھے یہ نوکری نہیں پسند۔ وہ فیصلہ کرتا ہے کہ اس کو ڈاکٹری نہیں پسند۔ وہ گھر آتا ہے اور اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ مجھے ڈاکٹری نہیں پسند، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں نے یہ اتنی محنت کر کے پڑھا ہے اور تم نے اتنا کام کیا، لیکن مجھے ڈاکٹری نہیں کرنی، مجھے لائر بننا ہے۔ لڑکی کہتی ہے ہم نے اتنی محنت کی ہے، مجھے اتنا کام میں نے کیا ہے، اتنی مشکلوں سے تم ڈاکٹر بنے ہو، دوبارہ اگر تم پڑھنے شروع ہو جاؤ گے تو پھر سے مجھے نوکریاں کرنی پڑیں گی، 2-3 نوکریاں کرنی پڑیں گی، بڑی مشکلوں سے ہمارے حالات تھوڑے سے بہتر ہوئے تھے۔ وہ لڑکا کہتا ہے کہ نہیں، مجھے تو لائر ہی بننا ہے، مجھے پتہ ہے کہ میں اس میں بہت کامیاب ہوں گا۔ لڑکا جی لا کرنا شروع ہو گیا۔ لڑکی جو ہے اس کے تیسرا بچہ بھی ہو گیا۔ اب 3 بچے وہ پال رہی ہے، 2 وہ نوکریاں کر رہی ہے، گھر بھی چلا رہی ہے، گھر بھی سنبھال رہی ہے، بچے بھی سنبھال رہی ہے۔ لڑکا جو ہے وہ صرف پڑھائی کر رہا ہے، دن اور رات وہ صرف پڑھائی کر رہا ہے۔ اب وہ جناب لائر بن جاتا ہے۔ لائر بن جاتا ہے تو واقعی بڑا کامیاب ہو جاتا ہے۔ ایونچولی وہ اپنی جس فرم کے ساتھ لگتا ہے وہاں پہ بھی بڑا کامیاب ہوتا ہے، بڑا اگریسو ہوتا ہے، بلکہ اس کو لگتا ہے کہ تھوڑی سی اس پہ پابندیاں لگ رہی ہیں تو وہ اپنی کمپنی کھول لیتا ہے۔ چوتھا بچہ ہو جاتا ہے۔ اب 4 بچے ہو گئے، کمپنی بھی کھل گئی ہے اور بہت کامیابی ہو گئی ہے، بہت پیسہ آنے لگ پڑا ہے۔ لڑکی جو ہے وہ ظاہر ہے کہ وہ اس نے اتنی محنت کی ہے، اس نے اتنی ساری زندگی، اس نے اتنے سال محنت کی ہے تو وہ پیسے کو انجوائے کرنے لگ پڑی ہے۔ وہ بھی کوئی 4 چیزیں خریدتی ہے، کوئی مہنگے پرس خریدتی ہے، کوئی مہنگی جوتیاں خریدتی ہے، کوئی چیزیں خریدتی ہے، اپنے پہ پیسے خرچتی ہے۔ لڑکا جو ہے وہ اس کو اب یہ کمپلیکس ہو گیا ہے کہ وہ لائر بن گیا اور وہ بہت بڑا لائر بن گیا ہے، بہت اونچے لائرز میں اٹھنا بیٹھنا شروع ہو گیا ہے۔ تو اس کو اب ہو گیا کہ میں تو ہمیشہ سے ہی کامیاب تھا، میں تو ہمیشہ سے ہی کھاتا پیتا تھا۔ اسے یہ امپریشن دینا شروع کر دیتا ہے۔ وہ بالکل اس بات کو بیوی اس کو بڑی دفعہ یاد کراتی ہے کہ ہم نے بڑے مشکل وقت کاٹے ہوئے ہیں، ہمیں وہ بھولنے نہیں چاہیے، لیکن وہ لڑکا کہتا ہے نہیں۔ پھر لڑکے کو یہ محسوس ہونے لگ پڑتا ہے کہ یہ ساری کامیابی جو ہے وہ تو اس کی اپنی محنت ہے، اس نے بہت محنت سے پڑھا ہے، وہ سارا کریڈٹ اپنے آپ کو دینے لگ پڑتا ہے۔ بیوی اس کو کئی دفعہ یاد کراتی ہے کہ یہ ہم دونوں کا کام، لیکن اس کے دماغ میں یہ بیٹھ گیا ہوا ہے کہ ساری کامیابی اسی کی ہے۔ اس آفس میں، جس آفس میں وہ کام کر رہا ہوتا ہے، اس بلڈنگ میں خوبصورت سی لڑکی آ جاتی ہے، ہم نے ریسیپشنسٹ بن جاتی ہے، اور اس کو یہ ینگ کامیاب لائر بڑا پسند آنا شروع ہو جاتا ہے۔ ٹپیکل سی ایک سٹوری ہو گئی ہے کہ لڑکے کو یہ ہو گیا کہ ایک تو وہ کامیاب، بہت زیادہ کامیاب خود ہوا ہے، اس کو یہ لگا ہے۔ دوسرا اس کو لگ رہا ہے کہ بیوی تو میرے میرے پیسے کا بہت انجوائے کر رہی ہے، بہت زیادہ اس کا ابیوز کر رہی ہے، اور اس کو یہ محسوس ہونے لگ پڑا کہ میری بیوی نے کیا کیا میرے لیے، سارا کچھ تو میں نے خود کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ عمر بھی تھوڑی سی دونوں کی ہو گئی ہے، اس کو لگتا ہے کہ وہ بہت کامیاب ہو گیا، اس کے ساتھ ایک خوبصورت سی لڑکی ہونی چاہیے۔ بیوی کو شک پڑتا ہے کہ اس کا شاید اس عورت کے ساتھ چکر ہے۔ یہ اس کو کہتی ہے، بیوی اس کو کہتی ہے کہ دیکھو مجھے شک پڑ رہا ہے، تو اگر تمہیں واقعی مجھ سے پیار ہے تو تم اس لڑکی کو نکال دو۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے ایسی کوئی ضرورت کرنے کی ضرورت نہیں، اور تمہارا اس آفس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ قصہ کہانی مختصر کہ وہ اس کو حالانکہ بڑے بہانے بتاتا ہے کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن اس کا فل فلیج ان دونوں کا چکر چل جاتا ہے۔ بیوی کو پورا شک ہوتا ہے لیکن بیوی کچھ کر نہیں پاتی۔ فائنلی وہ ایک دن کہتا ہے کہ ہاں، میرے اس لڑکی سے میں نے شادی کرنا چاہتا ہوں اور میں تمہیں طلاق دے رہا ہوں۔ بیوی اس کو بڑا کچھ کہتی ہے لیکن خاوند نہیں مانتا اور وہ جا کے اس عورت سے شادی کر لیتا ہے۔ اس کہانی کو میں یہاں روکتی ہوں۔ اس کہانی کو، یہ آدھی کہانی ہوئی ہے، میں اس کو یہاں روکتی ہوں، اور میں یہاں انفارچونیٹلی ان مردوں سے مخاطب ہوں جو ہماری سوسائٹی میں بھی بہت سارے ایسے مرد ہیں جو جب کامیاب ہوتے ہیں تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ اب یہ کامیابی ساری ہماری ہے، اس میں سارا ہاتھ ہمارا ہے، ہم نے ساری محنت کی ہے،
اور ان کو اس وقت احساس ہوتا ہے کہ تھوڑی سی عمر بھی ہو جاتی ہے تو ان کو لگتا ہے کہ ہمارے ساتھ ایک خوبصورت سی عورت ہونی چاہیے، جبکہ وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ جہاں تک پہنچانے کے لیے ان کی بیوی کا نہ جانے کتنا ہاتھ ہے، کتنی محنت ہے ان کی بیوی کی، جس کی وجہ سے وہ یہاں تک کامیابی انہوں نے حاصل کی ہے۔ ایک بات بھی میں اور آپ کو بتا دوں کہ جتنا مرضی آپ کہہ لیں، ٹھیک ہے کہ لوگوں میں اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ آپ کو سامنے کہیں، لیکن ایکسپوز ہوتے ہیں ایسی حرکت کرنے کے بعد، اور ایک سوسائٹی میں آپ کا تماشا بھی لگتا ہے، ایسے مردوں کا سوسائٹی میں تماشا بھی لگتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جن بچوں کو آپ اتنا پیار کرتے ہیں یا جن بچوں کو آپ اتنا اپنا سمجھتے ہیں، ان بچوں کی دنیا آپ ٹوٹلی شیٹر کر دیتے ہیں، ان کا ٹرسٹ جو آپ کے اوپر ہوتا ہے وہ ٹوٹلی ختم ہو جاتا ہے۔ لڑکوں کا جو باپ کے بارے میں ایک امیج جو ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اور ان کا یہ چیز جو ہے وہ ساری عمر کے لیے ان پہ اثر انداز ہوتی ہے، یا جو ہے ان کا ایموشنل بہت ایموشنل ڈیمیج ہوتا ہے، کیونکہ وہ اپنے باپ کو اتنا بڑا ہیرو بنا کے بیٹھی ہوتی ہیں، اور ان کا ہیرو جو ہے وہ ایک دوسری عورت کے پیچھے اپنی بیوی کو اور اپنے بچوں کو چھوڑ گیا ہے، کیونکہ بچوں کو یہی لگتا ہے کہ ہمارے باپ نے ہمیں ابینڈن کر دیا، کیونکہ ظاہر ہے ماں کو جو ابینڈن کر دیا ہے، جب ماں کو چھوڑ دیا تو پھر بچوں کو بھی چھوڑ دیا ہے۔ ماں بچوں کو کہتی بھی یہی ہے کہ دیکھو یہ ہمیں چھوڑ کے چلا گیا۔ تو ایسی حرکت کرنے سے بہتر ہے، اور ہم سب کو ایک سرٹن عمر میں، ظاہر ہے کہ سوسائٹی ہے، وہ ایک عمر میں کئی دفعہ جس کو کہتے ہیں مڈ لائف کرائسس، اکثر مرد اور کئی دفعہ عورتیں بھی اس چیز سے گزرتی ہیں، جہاں مڈ لائف کرائسس ہوتا ہے، جہاں ان کو لگتا ہے کہ میں بڈھی ہو رہی ہوں یا میں بڈھا ہو رہا ہوں، اور مجھے شاید زندگی میں میرے سے مس ہونے والی ہے، شاید مجھے زندگی میں کچھ اور چاہیے۔ اس میں کئی دفعہ طلاقیں ہو جاتی ہیں، اس میں کئی دفعہ بڑا کچھ، کئی لوگوں کے افیئرس چل جاتے ہیں، لیکن ٹیسٹ آپ کا یہ ہے کہ اس ٹائم پہ جب آپ کو یہ ہٹ کر رہا ہو، یہ مڈ لائف کرائسس آپ کو ہٹ کر رہا ہو، اور آپ کے سامنے کوئی ایسا شخص واقعی آ جائے، دیکھیں دوسرے تو مرد بھی ایسے بہت ہیں، عورتیں بھی ایسی ہمارے سب کے رستے میں بہت آئیں گے، لیکن ہمارا اپنا کردار کیا ہے، ہماری اپنی سوچ کیا ہے؟ کیونکہ وہ کامیاب آدمی تھا، تو اگر وہ لڑکی خوبصورت تھی، ینگ تھی، مگر ایک کامیاب آدمی کو اس نے دیکھا اور اس کے پیچھے وہ چل پڑی، تو یہ اس میں تو کوئی کمال کی بات نہیں ہے، کوئی بھی کامیاب آدمی آتا اس لڑکی نے اس کے پیچھے چل پڑنا تھا۔ لیکن ٹیسٹ اس آدمی کا تھا، وہ عورت تو جو تھی وہ تھی، لیکن آدمی کا ٹیسٹ تھا کہ وہ ایسے وقت میں یاد رکھتا کہ اس کی کمٹمنٹ کسی اور کے ساتھ ہے، اس کی ایک بیوی کے ساتھ، ایک عورت کے ساتھ ہے جس نے اس کے لیے ساری زندگی بڑی محنت کی ہے اس کو یہاں تک پہنچانے کے لیے، اور اس کے 4 بچے ہیں جو اس کی طرف دیکھ رہے ہیں اور اس کو ایڈمائر کرتے ہیں، اور جن کا وہ ہیرو ہے۔ جب ہم کسی چیز میں اپنے مڈ لائف کرائسس میں یا اپنی کسی ایسی زندگی کے سٹیج میں آتے ہیں جہاں پہ ہم اپنے آپ کو بہت زیادہ سمجھنے لگ پڑتے ہیں، وہاں پہ ہمیں زیادہ یاد رکھنا ہے کہ ہم کون ہیں اور ہم کہاں سے آئے ہیں۔ یہ لڑکا جو ہے یہ بھول جاتا ہے، فٹافٹ یہ بھول جاتا ہے، اور یہ ماننے کو تیار نہیں ہوتا کہ یہ کتنے مشکل کے، یہ غریب لوگ تھے اور یہ کتنی مشکلوں سے یہاں تک پہنچے۔ وہ یہی امپریشن ہر ایک کو دیتا ہے کہ میں تو ہمیشہ سے اتنا کامیاب تھا، میں تو ہمیشہ سے اتنا امیر تھا۔ باپ اس طرح سے واک آؤٹ کرتا ہے اپنی فیملی کے اوپر، تو انفارچونیٹلی بچوں پہ بہت لانگ ٹرم اس کا اثر ہوتا ہے، اور بڑھاپے میں جب وہ باپ کئی دفعہ بچوں کی طرف واپس آتا ہے اور ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے، تو بچے اکثر اوقات اس کو معاف کرنے کو تیار نہیں ہوتے، اور اس کا جو ڈیمیج ہوتا ہے وہ ان کی پرسنالٹیز میں لانگ ٹرم ہوتا ہے اور ان کی فیوچر ریلیشن شپس پہ ہوتا ہے۔ بہرحال یہ پارٹ 1 تھا۔ پارٹ 2 کے لیے آپ میرے یوٹیوب چینل پہ جائیے، نائلہ کے سنگ، وہاں پہ اس سٹوری کا پارٹ 2 ملے گا آپ کو۔